آگے جو یہ فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اس کی تحریف کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ گمراہ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ گمراہ ہوتے ہیں جو جنہیں ہدایت ملی نہیں ہے، جیسے عام کافر جو پیدائشی کفر میں پیدا ہوئے، ان کے والدین کافر تھے، ان کے پاس ہدایت ہے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے اسلام لانے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ان کو جب ہدایت کی بات ان کے سامنے رکھیں گے، حق ان کے سامنے رکھیں گے، تو ان کے بارے میں امید ہے کہ یہ اسلام کو قبول کر لیں گے اور حق کو قبول کر لیں گے۔ لیکن جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حق کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہمیں زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا۔ لہذا پھر اپنی دعوت کا محور اور مرکز ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے جن تک حق نہیں پہنچا، تاکہ ہمارا وقت برباد نہ ہو اور ایسے لوگوں پہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اللہ نے منافق کی صفت بیان کی کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ایسے شخص سے بھی ہدایت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض کافر وہ ہوتے ہیں کہ وہ کافر ہیں تو کافر ہیں، مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں، انہیں اگر دنیاوی مفاد اسلام میں نظر آئے تو وہ اسلام اس بنیاد پہ نہیں قبول کرتے کہ اسلام میں ہمارا فائدہ ہے، بلکہ ان کو دلائل کی دنیا میں اسلام سمجھ میں آئے گا تو قبول کریں گے، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جنہیں اسلام میں دنیاوی مفاد نظر آیا مگر انہوں نے اس کے باوجود اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت قبول کیا جب ان کو اسلام سمجھ میں آیا۔ تو ایسے لوگ زیادہ بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اپنا مذہب چند مفاد اور چند ٹکوں کی خاطر بدلتے رہتے ہیں۔ آج بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بعض لوگ یورپ امریکہ جانے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتے ہیں، یہ بھی انہی بدترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں، سنی ہیں مگر اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کسی درجے میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی خواہشات کے لیے اپنا مسلک تبدیل کرتے ہیں۔ آپ کو ایک فقہ میں، آپ جس فقہ کو ہمیشہ سے فالو کرتے ہیں اس میں آپ کو کسی چیز کی گنجائش نظر نہیں آتی تو آپ فوراً مذہب تبدیل کر دیتے ہیں، اپنا مسلک تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری منافقت کی قسمیں ہیں، کچھ اعلیٰ قسمیں ہیں، کچھ کم قسمیں، مگر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہیں اور آپ میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم ان لوگوں سے امید لگاتے ہو کہ یہ سیدھے راستے پہ چلیں گے، ایسے لوگوں سے سیدھے راستے کی امید نہ رکھو۔ یہ مفاد پرستی میں انتہاؤں سے اپنی حدود کو کراس کر چکے ہیں، حدود سے تجاوز کر چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 78 کہ ان میں بعض ایسے ہیں جو صرف لفظی طور پر تورات کو جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں بھی بہت ساری عوام ایسی ہے جو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتی، صرف زبانی تلاوت جانتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کی گمراہی کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کو مذہبی رہنما اور پیشوا گمراہ کس راستے سے کرتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر کیا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، خیالوں کی دنیا میں، خوابوں کی دنیا میں، توہمات کی دنیا میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے یہاں فرمایا انہم الا یظنون، کہ ایسی عوام جو تورات کو حقیقت میں نہیں جانتی وہ گمان اور خیالات کے راستے کو اپنا دین بنا لیتی ہے۔ یہودی تو گزر گئے، آج بھی جو یہودی ہیں ممکن ہے اس طرح گمراہ کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن ہمیں مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا نظر آتا ہے جو ایسے رہنما، ایسے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہا ہے جو مذہبی رہنما ان کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید سے جھاڑ پھونک اور جن چڑیل اور یہ اس قسم کی چیزیں، استخارے نکالنا اور جناب یہ ناخن دیکھ دیکھ کے چور بتا دینا، یہ ساری اس قرآن سے نام نکالنا، ایسی چیزیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، ان چیزوں میں عوام کو لگایا ہوا ہے اور عوام انہی چیزوں کو دین سمجھتی ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں زنا میں مبتلا ہیں، شراب میں مبتلا ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، نماز قضا کرتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں جن کو قرآن نے بیان کیا، ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ان کو کسی نے بتا دیا یہ والا وظیفہ آپ اتنی دفعہ صبح پڑھ لیں، یہ والا وظیفہ آپ اتنی دفعہ شام پڑھ لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی، فلاں بزرگ سے پیر سے جا کے آپ بیعت ہو جائیں تو وہ آپ کو قیامت کے دن جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ وہی سوچ ہے جو یہودیوں کی عوام کی تھی کہ ہم فلاں سے بیعت ہو گئے تو ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہم نے فلاں کے جوتے اٹھا لیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، فلاں پیر صاحب ہماری بخشش کروا دیں گے، اور فلاں کے پاس اللہ نے کوئی خاص قسم کے علوم دیے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ مستقبل کی باتیں پوچھیں تو وہ باتیں صحیح نکلیں گی اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، فلاں کی انگوٹھی ہے اس میں یہ فلاں نگینہ لگا ہوا ہے، وہ انگوٹھی ہم پہنیں گے تو ہماری قسمت سنور جائے گی۔ تو یہ ساری وہ توہمات کی دنیا ہے جو مذہب کے نام پہ یہ توہمات پھیلائے جا رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ استخاروں میں تو آج کل بہت ایسا ہو رہا ہے
کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, کسی جاہل مولوی صاحب سے استخارہ نکلوایا, اس نے کہا کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں نے اللہ سے پوچھ کے بتایا. تو اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ یا کہاں بتایا کہ میں استخارے میں تمہیں کوئی سگنل دوں گا؟ استخارے کی حیثیت شریعت میں صرف اتنی ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مجھ سے ہٹا دے. اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواب نظر آئے گا یا آپ کو کوئی پازیٹیو اشارہ ملے گا. قرآن مجید نے اس مضمون کو دوسرے مقام پہ بیان کیا, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, کون سی چیزیں حرام ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, فرمایا شرک مت کرو, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آگے پوری تفصیل ہے کہ یتیم کا مال مت کھاؤ, اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو, اور ناپ تول میں کمی مت کرو. یہ سارے احکام جو ہمارے معاشرے میں جس کی ضرورت ہے ان کو فالو کرنے کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے. جن چڑیل بھوت اور جادو ٹونے ان چیزوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ توہمات کی دنیا میں چند تسبیحات پڑھ لینے سے ہمیں جنت مل جائے گی, ان سب چیزوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم, اس آیت میں ان علماء کے لیے وعید ہے جو لوگوں کو ان غلط راستوں پہ ڈالتے ہیں. یہودیوں نے تورات کے حلال اور حرام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے جن چڑیل بھوت اور توہمات کی دنیا میں ڈال دیا ان کو. آج بھی جیسے مذہبی رہنماؤں کی ایک حقیقت کیا ہے کہ بھئی جو جن بھگا دیتے ہوں یا آپ کو کوئی مستقبل کی خبریں دے دیتے ہوں. تو یہ ساری تحریفات جو علماء کرتے ہیں, اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. آج قرآن میں یہ تحریف تو نہیں ہو سکتی کہ کوئی مولانا صاحب یا کوئی عالم قرآن اپنی طرف سے لکھ کے اللہ کی طرف نسبت کر دے, یہ تحریف تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو معنوی تحریف ہے کہ قرآن کی آیت کس مقصد کے لیے نازل ہوئی اور اسے استعمال کسی اور مقصد میں کیا جا رہا ہے, یہ تحریف آج بھی ہو رہی ہے. میں نے ایک حکیم صاحب کی تحریر پڑھی, اس میں انہوں نے یہ جو علم حکمت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کی, یؤتی الحکمۃ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت کا علم عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور اللہ نے جسے حکمت کا علم دیا اسے بہت بڑی خیر دی. اب وہ حکیم صاحب اسے حکیموں پہ فٹ کر رہے ہیں, یعنی طب کا علم جو آج کل حکیموں کے پاس ہوتا ہے. حالانکہ یہاں قرآن کی آیت یہ جو حکمت ہے اس سے ڈاکٹری علم یا طب کا علم مراد نہیں ہے, اسے تو وہ صلاحیت جس سے آپ حق اور باطل میں امتیاز کر سکتے ہو, اس صلاحیت کو حکمت کہا جاتا ہے. اس صلاحیت کو اللہ خیر کثیر سے تعبیر کر رہے ہیں. تو آپ طبیب بنے, آپ حکیم بنے, آپ کو کسی نے نہیں روکا, اس کے اپنے فضائل ہیں شریعت میں, مگر قرآن کی آیت آپ اس کے اوپر منطبق نہ کریں, اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے علماء جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو جو ان کا اصل مقصد تھا اس سے ہٹا کر اس سے غلط مفہوم مراد لیتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اللہ نے قرآن مجید میں تباہی اور بربادی کو بیان کیا کہ جہنم کی آگ ہے جو یہ لوگ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. آگے فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں چند دنوں کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ چند دنوں کے لیے جہنم اور جہنم سے نکلنا, یعنی کچھ دنوں کے بعد تم, یعنی جنت میں جو یقینی طور پر جانا ہے اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی بات کو چھپایا الجم بلجام من النار یوم القیامہ, قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی علم کی بات کو چھپانے کی وجہ سے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر ایمان نہ لانا بھی کفر ہے. بعض لوگ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ گناہوں کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, بس توحید پرست ہونا کافی ہے. تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ نے یہودیوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی خوشخبری سنائی ہے اس بنیاد پر کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو پتہ چلا کہ صرف توحید پرست ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر کسی کو کسی پیغمبر کی نبوت کا علم نہ ہو تو پھر وہ اس نبی پر ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے, پھر اسے صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا. اپنے کا ایک تصویر ہے کہ پتھر ہوا میں معلق ہے, تو دیکھیں پتھروں میں حس کا ہونا یا بے جان چیزوں میں بھی حس کا ہونا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کہیں بھی انٹرنیٹ پہ نظر آ رہی ہے تو آپ اس پر ایمان لے آئیں. میں نے بہت معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ یہ فیک ہے, یہ جو تصویر جس کو پتھر ہوا میں معلق ہے نا یہ فیک ہے. ویسے بھی دیکھا جائے اگر یہ فیک نہ ہوتی تو بڑے بڑے سائنسدان وہاں پہنچ جاتے, اس پہ ریسرچ کرتے کہ بھائی کیوں ہوا میں معلق ہے, پتھر زمین پہ گر کیوں نہیں رہا. تو ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. آج کل کوئی بھی کچھ بھی بنا کے نیٹ پہ دکھا دیتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیو دکھائی ہے, مینار باقاعدہ اٹھ کے چلا ہے اور کسی دوسرے مینار پہ جا کے فٹ ہو گیا. تو یہ بھی فیک ہی معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ایسی چیزیں اگر حقیقت میں ہو رہی ہوتی تو یہ چند لوگ نہ دیکھتے, پوری دنیا اس کی گواہی دیتی. جیسے انسان جب چاند پہ گیا ہے تو جاپان بھی مانتا ہے کہ چاند پہ گیا انسان, امریکہ بھی مانتا ہے, پاکستان بھی مانتا ہے, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اس بات کو کیونکہ ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر.
تو ایسی اگر کوئی شعبدے بازی لگتی ہے، یہ کوئی ڈرامہ لگتا ہے، حقیقت ہوتی تو ساری دنیا گواہی دے رہی ہوتی ہے اور اس پہ انٹرویو لینے کے لیے میڈیا پہنچ جاتا ہے وہاں پہ. تو بعض مسلمان قرآن و سنت کو ثابت کرنے کے لیے خام خواہ میں کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بذات خود ثابت نہیں ہوتی. تو ان چیزوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے، اس سے ایمان اور کمزور ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. اسی طرح یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں کوئی گاڑی ہے سعودی عرب میں، وہ کوئی وادی ہے جس میں گاڑیاں ریورس میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پہلے تو اس بارے میں یہ کہا جاتا تھا وادی جن ہے، یہاں جنات ہیں جو اس کو دھکا دیتے ہیں. تو یہ وہی توہمات ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ عوام جو ہے نا توہم پرستی میں مبتلا ہوتی ہے، اور مذہبی رہنما جو گمراہ رہنما ہوتے ہیں وہ جیسا چاہیں عوام کو مروڑ دیتے ہیں وہاں پہ. تو اس کی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. وہاں سنا ہے کوئی مقناطیسی ریز ہیں وہاں پہ جو گاڑی کو یا کسی بھی چیز کو، لوہے کی چیز کو کھینچ لیتی ہیں. تو جنات کا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ ایک ٹھکانہ کر کے کہیں بیٹھ جائیں اور کئی سال سے کرتب دکھاتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا جنات کے ساتھ. تو یہ بھی فیک ہے. اگر حقیقت ہے تو کوئی سائنٹیفک حقیقت ہے اس کی، کوئی مقناطیسی پہاڑ ہوں گے دائیں بائیں جس کی وجہ سے وہ گاڑیاں ہل رہی ہیں. یہ بھی جو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کی یعنی ایک دوسرے پہ پاؤں رکھتے رکھتے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، پورا تانتا بن جاتا ہے فرشتوں کا. تو یہاں ذکر سے مراد ہے کسی بھی طرح سے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، چاہے وہ درس قرآن کی محفل ہو، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو کسی محفل میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات شروع کر دیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ حدیث پر تو سب سے پہلے نبی خود عمل کریں گے، صحابہ عمل کریں گے. تو ذکر کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا کہ بھئی آ جاؤ سب فلاں تسبیح پڑھیں گے بیٹھ کے، یہ جمع کرنا اور ذکر برائے ذکر مقصود ہو تو یہ بدعت ہے. اس پہ تو وعیدیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخر عمر میں دیکھا چند لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے زور زور سے جمع ہو کے ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے پتھر مار کے ان کو بھگایا. فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں دیکھا. البتہ یہ جو رقیہ کے طور پر، یعنی جیسے گھر میں برکت کے لیے کچھ لوگ جمع ہو کے آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں یا قرآن خوانی کرواتے ہیں برکت کے لیے، دکان کھولی ہے یا مکان نیا خریدا ہے اس میں آیت کریمہ ہو رہی ہے، یا تو علماء کہتے ہیں یہ چونکہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ رقیہ ہے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنا یا کوئی علاج کے طور پر کوئی وظیفہ پڑھنا. تو یہ جائز ہے کیونکہ عبادت میں تو ہمیں ثبوت کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو عبادت میں. رقیہ یا علاج میں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، محض ایک برکت کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے، بطور عبادت کے نہیں کیا جاتا. تو اس لیے برکت وغیرہ کے لیے اگر کوئی گھر میں لوگ جمع ہو کے آیت کریمہ کا ورد کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور میت کے ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن خوانی کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے. وجہ اس کی ہے کہ میت کو آپ ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور عبادت کے طور پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو صحابہ میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کا انتقال ہوا ہو اور باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں نے جمع ہو کے وہاں باقاعدہ قرآن خوانی کی ہو. صحابہ کے دور میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا یہ جائز نہیں ہے. کسی نے میت کو کے لیے دعا کرنی ہے، جہاں چاہے بیٹھ کے دعا کرے. وہ اجتماعی عبادت صرف نماز جنازہ ہے، اس میں جمع ہو کے نماز پڑھیں. باقی انفرادی عبادت ہے، انفرادی طور پر آپ اس کے لیے صدقہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے تلاوت کریں، وہ آپ جیسے چاہے کریں، وہ جائز ہے، اس میں ثواب ملے گا. اجتماعی عبادت نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو بدعت حسنہ کے طور پر ہم اس کو لے لیں کہ بھئی اگر ہم اجتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں بھئی اس وقت ہم فلاں تسبیح پڑھیں گے، اکیلے آدمی کے لیے ذکر کرنا مشکل ہے تو پورے محلے والوں کو جمع کر لیا اور مخصوص تسبیح پڑھ لی، تو کیا یہ بدعت حسنہ میں شامل کر کے ہم اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے؟ یاد رکھیں بدعت حسنہ کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. بدعت حسنہ کہتے ہیں جو صرف لغوی اعتبار سے بدعت ہو، اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہ ہو. یعنی ایک بدعت جو ہے نا ایک ٹرم ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی اور عبادت سمجھ کے نہیں کیا، آپ دین میں اس کام کو جب ایجاد کریں گے تو وہ بدعت سیئہ ہی ہے، بری بدعت ہی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، اگر آپ ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کرنا شروع کر دیں، کوئی آپ کو منع کرے تو آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سجدے سے منع تو نہیں کیا. تو کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں برا کام تو نہیں کر رہا، ایک سجدہ کا اضافہ کر کے اچھا کام کر رہا ہوں، لہذا میرا یہ عمل بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے، حسنہ نہیں ہوتی. یعنی جس چیز کو ہم نے بدعت کہہ دیا تو وہ سیئہ ہی ہے، وہ حسنہ نہیں ہے. یہ جو بدعت سیئہ اور حسنہ کی جو ڈیفینیشن، یہ جو ہم نے ایک لفظ نکالا ہے نا بدعت حسنہ،
یا اسلاف کی کتابوں میں حسنہ کا لفظ لگتا ہے، اس کو مجازی اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے، حقیقی اعتبار سے یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے مدارس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدرسہ تو تھا اصحاب صفہ کا، مگر ایسے مینج نہیں تھا کہ اس میں باقاعدہ پیریڈس ہوں، گھنٹے ہوں، اور اصول فقہ ایک استاذ پڑھائیں گے، حدیث دوسرے استاذ پڑھائیں گے، اور جناب یہ تفسیر تیسرے استاذ پڑھائیں گے، عربی گرامر الگ استاذ پڑھائیں گے۔ یہ جو باقاعدہ ایک نظام ہوا ہے جو بعد میں فقہا نے اور مسلمانوں نے شروع کیا، یہ اس کو ہم بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا کام تھا جو نبی کے دور میں نہیں تھا، مگر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں علم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا تھا، اور عربی سیکھنے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت ہی نہیں تھی، سارے عرب مخاطب تھے۔ اب جب عجمی لوگ بھی آئے ہیں تو آپ کو صرف نحو کا علم کی بنیاد بھی رکھنی پڑے گی، تو صرف نحو کا علم بھی ایک باقاعدہ بدعت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثبوت نہیں ملتا، اس کو سیکھنا بھی بدعت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے اس لیے کہ یہ لغوی اعتبار سے ہم اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، صرف اس اعتبار سے ایک نیا کام ہو رہا ہے، تو ہر نئے کام کو بھی بدعت کہہ دیا جاتا ہے، مگر یہ وہ والی بدعت نہیں ہے جو جس پر حدیث میں وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث میں جس بدعت پر وعیدیں نازل ہوئی ہیں وہ وعیدیں ہیں کہ جو دین میں کسی کام کو آپ ایجاد کرتے ہیں، ایسا کام جس کی ضرورت اور تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کو ثواب پہنچانے کی ضرورت تو نبی کے دور میں بھی تھی، مگر صحابہ کرام نے کہیں بھی جمع ہو کے قرآن خوانی نہیں کی، تو اب کیوں ہم میت کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں اور کسی کے انتقال ہونے پر ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں؟ تو ہم یہی کہیں گے بھائی جیسے نبی نے نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو تیسرا سجدہ کریں گے تو بدعت بن جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی، تو اسی طرح نبی نے خود میت کو ثواب پہنچانے کے جو طریقے اپنے زبان اقدس سے بیان کیے ہیں اسی طریقوں پر انہی طریقوں پر اکتفا کیا جائے گا، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن جائز نہیں ہے، تو وہ عمل بدعت بن جائے گا۔ اس کی مثال ہمیں تراویح کی نماز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا کہ متفرق طور پر تراویح پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر نے ایک امام پہ ان کو جمع کیا، تو جب حضرت عمر گزرتے تو فرماتے نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی خوبصورت بدعت ہے یہ، تو وہ لغوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے ختم کر دی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر کے دور تک بھی لوگ تراویح پڑھتے رہے مگر مختلف جماعتوں میں، ایک امام پر نہیں تھے۔ حضرت عمر نے وہی کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس لحاظ سے یہ بدعت ہے ہی نہیں، لیکن حضرت عمر پھر بھی اس کو بدعت سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک میرے دور میں ایک کام شروع ہوا ہے جو ابو بکر کے دور میں نہیں تھا، اس لحاظ سے اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ٹرم جو بدعت ہے، شریعت کی جو ایک ٹرم ہے بدعت، یہ وہ والی بدعت نہیں ہے بلکہ لغت کے اعتبار سے اس کو بدعت کے ہر نئے کام کو بھی بدعت کہا جاتا ہے، تو اس کو اس لحاظ سے بدعت کہیں گے۔ تو جو لغوی بدعت ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، بعض اچھی ہوتی ہے بعض بری ہوتی ہیں، تو اگر اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں معاشرے میں تو ہم اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو بدعت سیئہ کہیں گے۔ یہ وہ والی بدعت نہیں ہے جس کو شریعت نے بدعت کہا ہے، وہ بہرحال بری ہے چاہے وہ کتنی اچھی ہو۔ اس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ نماز میں آپ ایک سجدے کا بھی اضافہ کریں تو سجدہ کوئی برا کام تھوڑی ہے، کتنا اچھا کام ہے، عبادت ہے، لیکن وہ پھر بھی بری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ نہیں کیا، تو آپ کو بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ اس کو سیئہ کے اور حسنہ کی بحث میں الجھا کے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ نماز کی 2 رکعتوں کو 3 بنا دیں، 4 کو 5 بنا دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اذانوں کا اضافہ کیا، تو یہ بھی تو اپنی طرف سے ایک ایڈیشن ہے جو نبی کے دور میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں اذان کے بارے میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا مقصد ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، اذان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ تو حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ کی جو اذان ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی، اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور مصروفیتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ اذان تو صرف خطبے سے چند لمحے پہلے ہوتی ہے، اب جب وہ اذان ہوگی تو پوری جو شہر کی آبادی ہے جب ان تک وہ اذان کانوں میں پہنچے گی، وہ جائیں گے، غسل کریں گے، مسجد میں آئیں گے تو خطبہ تو نکل چکا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے ایک پہلے اذان شروع کی۔ تو یہ اذان اس وقت کی ضرورت تھی اور یہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ایک اذان کافی نہیں ہے تو 2 بھی اذانیں ہو سکتی ہیں۔ حرم میں جب تک لاؤڈ اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا ایک نماز کے لیے 4 اذانیں ہوا کرتی تھیں، چاروں پہاڑوں پر جو ہے اذان ہوتی تھی تاکہ پورے مکہ میں آواز گونج جائے۔ اور یہ اشکال اس لیے بھی غلط ہے کہ حضرت عثمان خود خلفائے راشدین میں سے ہیں اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع لازم ہے۔ تو حضرت عثمان کا عمل تو ویسے بھی اس لحاظ سے ہمارے لیے حجت ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے، ہمیں ان کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، بھئی درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے۔ تو اگر کوئی شخص اذان میں ہم جب آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر آخر میں، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی اذان میں بڑھا دے، کیا آپ اس کو بڑھانے دیں گے؟ وہ بھی تو یہ دلیل دے سکتا ہے کہ بھئی یہ بدعت
حسنہ ہے، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ کی الوہیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان کر رہا ہوں، تو یہی جواب دیا جائے گا بھائی اس طرح تو اذان کا کچومڑ نکل جائے گا. اب اذان کیا، جو نبی جو اذان دے کر گئے تھے وہ تو ساری مکمل تبدیل ہو جائے گی. پھر کوئی لا حول ولا قوت بھی آخر میں آ کے بڑھا دے گا، پھر کوئی پورا درود شریف بھی آخر میں آ کے بڑھا دے گا. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان دی ہے اس میں اگر آخر میں ہم کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے اور بدعت حسنہ کہہ کر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح شروع میں بھی ہم اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تو بدعت بدعت ہی ہے، چاہے وہ حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو. اور یہ جو بعض علماء نے تقسیم کی ہے سیئہ اور حسنہ ہوتی ہے، لغت کے اعتبار سے ہے، یہ اصطلاحی بدعت نہیں مراد اس سے. جو آپ نے تبلیغ والوں کے بارے میں بتایا کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کام ہے، اگر کوئی چینل کے ذریعے درس قرآن دے رہا ہے یا تبلیغ کر رہا ہے تو وہ گویا دوسرے درجے میں ہے، اصل تو یہ ہے کہ رائیونڈ جاؤ اور سیروزے پہ لکھ لو. تو پہلی بات تو یہ کہ تبلیغ میں چند لوگ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جو تبلیغ میں وقت نہیں لگا رہا تو گویا گنہگار ہو رہا ہے. تبلیغ میں میجورٹی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتی، جو ان کے اکابر ہیں، جو علماء ہیں، جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ یہ سوچ نہیں رکھتے. لیکن یہ سوچ بہرحال جو بھی رکھتا ہے غلط سوچ ہے. کسی مخصوص کام کو فرض یا واجب سمجھنا ہر ایک کے لیے، اور یہ سمجھنا کہ یہی اصل ہے، اس کے علاوہ باقی سارے ضمنی ہیں یا وہ اصل نہیں ہے، یہ غلط ہے. قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، دین کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کا حکم دیا ہے. اب اس کے لیے جس کے پاس بھی جو بھی وسائل اور ذرائع ہوں وہ زمانے کے لحاظ سے اس کو اختیار کرے گا تو وہ انشاءاللہ انہی لوگوں کی فہرست میں داخل ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو تبلیغ کی ہے تو اس دور کے وسائل اور ذرائع کا بھرپور استعمال کیا ہے. اس دور کے وسائل کیا تھے؟ گھوڑے پہ سفر کرنا، خچر پہ سفر کرنا، گدھے پہ سفر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کبھی گھوڑے پہ بھی گئے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ بھی آپ نے سواری فرمائی، کبھی پیدل بھی گئے ہیں. ہمارے دور میں آپ اگر امریکہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو کیا جدید ذرائع اور جدید وسائل کو استعمال نہیں کرتے؟ یقیناً آپ جہاز میں بیٹھ کے جائیں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی نبی کا طریقہ تو خچر پہ بیٹھ کے سفر کرنا ہے، صحابہ کا طریقہ تو پوری دنیا میں جو صحابہ گئے ہیں وہ تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے بھائی اس زمانے میں یہ ذریعہ ہوائی جہاز کا ذریعہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. اگر اس زمانے میں جہاز ایجاد ہو چکے ہوتے تو صحابہ کرام بھی جہاز پہ بیٹھ کے جاتے. تو اسی طرح آج اپنی بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. تو اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے اپنی بات کو امریکہ میں، جاپان میں، انگلینڈ میں اور سعودی عرب میں پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے تو عین سنت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، عین سنت کے مطابق تبلیغ کر رہا ہے. کیونکہ سنت خچر یا گھوڑے کا استعمال سنت نہیں ہے، بلکہ آپ کے دور میں آپ کے پاس جو وسائل ہیں دنیا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کرنا سنت ہے. نبی کے پاس وہ وسائل تھے، نبی نے وہ استعمال کیے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم وہی استعمال کریں گے اور وہی سنت ہے. تو تبلیغی جماعت کا کام بھی یقیناً سنت ہے، ایک مخصوص طریقے پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر دین کی تبلیغ کے طریقے ہیں جو علماء استعمال کرتے ہیں، دینی مدارس ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو دنیا تک پہنچانا، تو یہ بھی بعینی ہی نبی ہی کا طریقہ ہے. اس کو نبی کے طریقے سے ہٹ کے کہنا یا اس کو دوسرے درجے میں رکھنا یہ غلط ہے، یہ بھی بدعت کے زمرے میں آئے گا. یہ تو بہت بڑا الزام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ اقتدار کی لڑائی کے لیے معاذ اللہ جا رہے تھے. تو تواتر کے ساتھ یہ روایات ہیں، تمام مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے 50 سے زائد خطوط آئے تھے کہ بھئی یہاں امن و امان ہے، آپ حالات کی تحقیق کے لیے یہاں آ جائیں. حضرت حسین ہرگز بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. اگر بغاوت کے لیے نکلتے تو بہت بڑی فوج لے کے اپنے ساتھ جاتے، جس میں جو صحابہ جو یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور بہت سارے صحابہ تھے، ان سب کو لے کے جاتے اور پھر لڑائی کرتے. ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑائی کی نیت سے نکلے، وہ تحقیق حال کے لیے کہ کوفہ میں جو اختلاف ہے امیر کی امارت پر وہ کیا اختلاف چل رہا ہے، اس کے لیے نکلے تھے. کوفہ کے گورنر کو خیال یہ ہوا کہ اگر یہ یہاں آئے، کوفہ میں آئے، تو نواسہ رسول ہے، ان کی محبت میں لوگ دیوانے ہو کر مجھے تو چھوڑ دیں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے. یہ اگر بیعت نہ بھی کریں اپنے ہاتھ پہ لوگوں کو، خلیفہ نہ بھی بنے، پبلک تو انہی کو خلیفہ مانے گی نا، جب نواسہ رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اس خوف سے اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے سے روکا. اور جب حضرت حسین نہیں رکے تو اس نے بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا اور اہل بیت کے بہت سارے افراد کو قتل کروا دیا. یہ بدترین ظلم تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کربلا کے میدان میں. مگر اس کو اقتدار کی لڑائی کہنا یہ حضرت حسین کے حق میں کم از کم درست نہیں ہے. ابن زیاد کے حق میں یا یزید کے حق میں تو کہی جا سکتی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام سے بری ہیں. بلکہ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے. بعض روایات ہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا لیکن روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ یزید کو وہ اچھا سمجھتے تھے یا ظالم نہیں سمجھتے تھے یا نیک سمجھتے تھے، یہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا یہ تو الگ بحث ہے. اس بنیاد پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار نہ ہو.
بادشاہ چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی بھی شریعت میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے. جیسے دیگر صحابہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، حالانکہ بہت سارے صحابہ یزید کو نااہل سمجھتے تھے، مگر اس لیے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہے. تو یہاں تک بھی ہے کہ حضرت حسین بھی اس بات پر آمادہ تھے کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو براہ راست بیعت ہوں گا، درمیان میں کوفہ کے گورنر کا واسطہ نہیں ہوگا. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ میں اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہوں اور یزید کی بیعت اس کے ہاتھ پہ لوں. تو اس لیے یہ الزام حضرت حسین پہ لگانا کہ وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے امیر بننا چاہتے تھے، یہ الزام غلط ہے. آپ نے پوچھا کہ کوئی بندہ پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم گزر کے جا سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ہمیں وقت جانا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے اور وہ نماز بہت لمبی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا ہے. گزرنا کہتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف سے نکل جائیں. اگر آپ اس کے آگے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز مکمل کر کے دائیں یا بائیں طرف سے جا سکتے ہیں. اس کو گزرنا نہیں کہتے. آپ کو جلدی نہ بھی ہو تو بھی آپ جا سکتے ہیں. تو گزرنے کی ممانعت ہے حدیث میں، اور سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہاں سے جانے کی ممانعت نہیں ہے. نماز میں اگر موبائل بجنے لگتا ہے تو اس کو بند کرنا لازم ہے. نماز میں ہمیں حرکت سے شریعت نے منع اس لیے کی ہے تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو، خشوع و خضوع خراب نہ ہو. اگر آپ ہلتے رہیں گے نماز میں تو توجہ نہیں ہوگی. اب موبائل بجنے سے جو نماز کا خشوع و خضوع خراب ہوتا ہے وہ حرکت کرنے سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہاں تو حرکت کرنا لازم ہے تاکہ آپ کی توجہ موبائل کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو. تو اس لیے اگر نماز میں موبائل بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو سائلنٹ پہ کریں یا آف کر دیں. پہلے کر دینا چاہیے، اگر بھول گئے تو بعد میں کر دیں. بھائی نے پوچھا شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو شرک کی ڈیفینیشن پر تو پورا بیان کی یعنی ہوگا تو سمجھ میں آئے گا شرک کیا. میں وہ شرک جو معاشرے میں سب سے زیادہ ہمیشہ سے رائج رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. اور ہمارے معاشرے میں بھی وہی والا شرک زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مختار سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے پاس جیسے اختیارات ہیں کچھ کرنے کے، اسباب سے ہٹ کے اللہ کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. یعنی ہم جب بھی دنیا میں کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس اسباب کے تحت وہ ہمارا کام کرتا ہے. جیسے ہم کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر اسے دوا دے گا، بھئی ایسی دوائیں جو ڈاکٹروں نے ایجاد کی ہیں اولاد پیدا ہونے کے لیے. تو یہ سب سائنٹیفک لاجک ہے ان سب چیزوں کی. تو اس طرح سے کسی سے مدد مانگنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ کسی کے پاس جا کے اولاد مانگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دعا بھی نہیں ہے کہ اللہ وہ دعا سن کے اولاد دے دیتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ خود ہی کچھ ایسا کرے گا جس سے اولاد ہو جائے گی. یعنی اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جیسے اولاد دینے کا اختیار ہے ایسے ہی اللہ نے فلاں بزرگ کو بھی اولاد کا اختیار دیا ہوا ہے. تو یہ نظریہ شرک ہے. اللہ نے اسباب سے ہٹ کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سارے اپنے پاس رکھے ہیں. ان اختیارات میں اللہ نے نہ کسی نبی کو شریک کیا، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو، اور نہ کسی جن کو، نہ کسی اور مخلوق کو. تو لہذا ہم اگر کسی انسان سے مدد مانگتے ہیں اس کی اگر کوئی سائنٹیفک لاجک ہے تو وہ مدد مانگنا جائز ہے. اسباب سے ہٹ کے جب بھی مدد مانگیں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے. اگر وہ کسی اور سے مانگ لی تو وہ شرک ہو جائے گا. یہ سوال ہے کہ بھائی بعض جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں فرشتے ہوتے ہیں. تو ہمیں یقین ہے کہ فرشتے یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں یا کرامن کاتبین ہیں. تو ہم کیا ان سے کوئی درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو؟ کیونکہ فرشتے تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں. تو یہ سوال اس لیے یعنی یہ ایسا کرنا اس لیے غلط ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم فرشتے کے ذریعے اللہ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں تو وہ ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری سن لیتا ہے. آپ ڈائریکٹ اللہ سے کہہ دیں. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، انہوں نے قوم عاد قوم سمود کو الٹ دیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور معلوم نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، تو ہم ان سے کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ کام کر دو؟ تو یہ اس لیے غلط ہے کہ فرشتہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم قلم کے ذریعے لکھتے ہیں کوئی تحریر. اب اگر کوئی آدمی قلم سے یہ خطاب کرنا شروع کر دے کہ بھائی الف لکھ دو، اے لکھ دو، بی لکھ دو، تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. کیونکہ قلم خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کاتب کے ہاتھ میں مجبور ہوتا ہے. کاتب جہاں گھمائے گا وہاں گھومے گا. تو ہمیشہ ریکویسٹ کاتب سے کی جاتی ہے، قلم سے نہیں کی جاتی. فرشتے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جاتا ہے. تو اب جیسے اس قلم سے خطاب کرنا حماقت اور بیوقوفی ہے. قلم سے اگر آپ خطاب کریں گے، قلم کہے گا بھائی میں تو کاتب کی انگلی میں ہوں، جہاں گھمائے گا وہاں گھوموں گا میں. تو اگر ہم فرشتے سے کہتے ہیں بھائی تم نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کر دیا، تم تو بڑے طاقتور ہو، تو ایسا میرے دشمن کو مار دو، فرشتہ کہے گا بھائی مجھے تو اللہ نے جو کہا میں نے وہ کیا. اگر تمہیں یہ کام کروانا ہے تو اللہ سے درخواست کرو، پھر اللہ چاہے میرے ذریعے سے یہ کام کر دے یا کسی اور ذریعے سے کر دے، کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس لیے
فرشتوں کو دعاؤں میں پکارنا یا فرشتوں سے مدد مانگنا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. گویا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, یعنی آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے تبھی آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں, تو اس لیے یہ بھی شرک میں آتا ہے, اس لیے جائز نہیں ہے یہ.